تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 1 and 2. Ayat number 1. Freedom from all obligations is declared from Allah and His Messenger to those of the mushrikeen, idolaters, with whom you made a treaty. ختم کر دیا گیا تمام جو بھی معاہدے کیے گئے تھے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے، اس کو مطلب اعلان کر دیا گیا کہ اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اور یہ مشرکین یا بت پرست لوگ جو بھی تھے یہ سب یعنی ان کے ساتھ تھا، تو ان کے ساتھ جو بھی یہ معاہدے کی گئے وہ ختم. with whom you made a treaty، جن کے ساتھ بھی معاہدہ کیا تھا. آیت نمبر 2. so travel freely O مشرکین، تو مشرکین جاؤ ٹریول کرو جتنا بھی کرنا ہے. for 4 months as you will throughout the land، جاؤ پوری زمین جو ہے اس میں جہاں کہیں بھی 4 مہینے میں تم جہاں جانا چاہتے ہو اپنی مرضی سے جاؤ. but no، اور جان لو that you cannot escape from the punishment of Allah، اور یہ جان لو کہ اللہ سے تم بچ نہیں سکتے یعنی اللہ کے عذاب سے. and Allah will disgrace the disbelievers، اور اللہ جو ہے وہ بے عزت اور ذلیل کر کے رہے گا کافروں کو. why there is no basmala in the beginning of this surah، کہ اس میں بسم اللہ کا فارمولا کیوں نہیں ہے اس سورے کی شروعات میں. this honorable surah was one of the last surahs to be revealed to the messenger of Allah. یہ جو سورہ ہے باعزت یہ آخری سورے ہے، جیسے آخری آیت آخری سورے ایسا ہے نا، تو یہ آخری سورے ہے جو نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. البخاری ریکارڈڈ دیٹ البراء said the last ayah to be revealed was، اور آخری آیت جو نازل ہوئی تھی وہ تھی سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 176 آخری آیت ہے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، they ask you for a legal verdict، تو یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کلالہ کے تعلق سے. say اللہ directs thus about الکلالہ، تو اللہ اس کے بارے میں بتاتا ہے کلالہ کے بارے میں. تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 176 سے جو لاسٹ نازل ہوئی ہے. while the last surah to be revealed was براء، یعنی یہ سورہ توبہ آخری سورہ جو نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے. The basmala was not mentioned in the beginning of this surah because the companions did not write it in the complete copy of the Quran، یعنی مصحف they collected. تو جو صحابہ کرام کو مصحف جب ملا یعنی پورا کمپلیٹ مصحف، اور وہ حضرت عثمان بن عفان جو ہے انہوں نے اس کو پورا کمپلیٹ مصحف کیا نا، تو یہ جو مصحف جب ملا تو اس کے اندر نہیں تھا لکھا ہوا کہ سورہ توبہ پہ بسم اللہ نہیں تھی. فالوئنگ دا کمانڈر آف دا فیتفل، یعنی امیر المومنین جو تھے اس وقت عثمان بن عفان، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ may Allah be pleased with him، یعنی ان سے ملانا. The first part of this honorable surah was revealed to the messenger of Allah when he returned from the battle of Tabuk. اس کا پہلا حصہ جو ہے اس سورے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا جب وہ تبوک کی جنگ سے واپس لوٹے. ڈیورنگ دا حج سیزن، وہ حج کا سیزن تھا. which the prophet thought about attending، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سوچا کہ وہ حج کریں گے. but he remembered that the idolaters would still attend the Hajj as usual in past years and that they performed tawaf around the house while naked. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ ابھی تو یعنی جیسے کہ مشرک لوگ بھی ہوں گے، جو مشرکین ہیں وہ لوگ بھی تو مطلب حج کریں گے نا، تو جب وہ طواف کرتے ہیں تو وہ پورے نیکڈ ہو کے کرتے ہیں، برہنہ، ان کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے. He disliked to associate with them، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ وہ لوگ نیکڈ ہیں ان کے ساتھ وہ بھی طواف کرے. تو اسی لیے انہوں نے he sent ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ with him، تو انہوں نے وہ حج کا جو پورا جو مطلب بھیجنا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو امیر بنا کے بھیجا گیا تو وہ حضرت ابو بکر الصدیق جو تھے رضی اللہ عنہ ان کو بھیجے ٹو لیڈ حج دیٹ ایئر، تاکہ وہ حج کو لیڈ کریں، یعنی مطلب حج میں وہ لیڈر تھے. اینڈ شو دا پیپل دیئر ریچولس، اور اس کے اندر جو بھی ارکان ہیں حج کے وہ لوگوں کو بتائیں. وہ commanding him to inform the idolaters that they would not be allowed to participate in Hajj after that season. اور اس کے بعد یہ حکم مطلب آیا کہ مشرکین لوگ جو ہے ان کو سب کو بتا دیا جائے
کیونکہ حج میں تو سب بہت جمع ہوتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے اس وقت ان کو یہ بتا دیا جائے کہ اب جو اگلی سیزن جو حج کی آئے گی اس میں وہ لوگ حج نہیں کر سکتے. He commanded him to proclaim. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ آرڈر دیا کہ اس کو اعلان کرو، براءتم من اللہ و رسولہ، کیونکہ یہ آیت آ چکی تھی نا. Freedom from all obligations is declared from Allah and His Messenger to the people. یعنی لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کی لا تعلقی، بے تعلقی ان کے ساتھ. When Abu Bakr رضی اللہ عنہ had left، تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نکل گئے حج کے لیے، مطلب اور ان کے ساتھ جو بھی سارے تھے صحابہ کرام وہ بھی گئے. The messenger sent Ali bin Abu Talib رضی اللہ عنہ to be the one to deliver this news to the idolaters on behalf of the messenger, for he was the messenger's cousin. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے پھر حضرت علی کو بھیجا تاکہ جو خبر مطلب اب دینی ہے مشرکین کو، اور وہ رسول اللہ کے مطلب بہاف پہ ان کی طرف سے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، اس لیے ان کے تھرو یہ میسج دلوایا جا سکتا تھا. وی ول مینشن دس اسٹوری لیٹر، اور یہ جو پورا قصہ ہے اس کو بعد میں ذکر میں آئے گا. پبلسائزنگ دس اواول آف دا آئیڈولیٹرز، تو یہ جو مشرکین جو لوگ ہیں ان کی یہ جو بات ہے اس کو پورا پبلک میں بتانا ہے. Allah said, Bara'atum min Allah wa rasulihi, freedom from obligations from Allah and His Messenger, is a declaration of freedom from all obligations from Allah and His Messenger. کہ یہ اعلان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کہ تمام معاہدے جو کیے گئے تھے اب وہ سب ختم، اب اس کو نہیں مانا جائے گا، آبزرو نہیں کیا جائے گا. إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. To those of the مشرکین، یعنی ان مشرکین لوگوں کے ساتھ جو ٹریٹی سائن کری ہوئی تھی، with whom you made a treaty، جن کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا. So travel freely او مشرکین، یعنی مشرکین جاؤ گھومو پھرو زمین پہ، جتنا بھی 4 مہینے کا ٹائم ہے بس، for 4 months as you will throughout the land. جہاں بھی تم کو جانا ہے جاؤ، 4 مہینے کے اندر اندر جو کرنا ہے کرو، اس کے بعد تو تم کو جانا ہے. This ayah refers to idolaters who had indefinite treaties and those whose treaties with Muslims ended in less than 4 months. تو یہ تمام ان مشرکوں کے لیے تھی بات جن کے معاہدے جو تھے اس کے ابھی مطلب اس کا ٹائم ختم ہونے کا بہت زیادہ تھا، لمبا تھا، اور کچھ کے وہ تھے جو 4 مہینے سے پہلے ہی اس کا ٹائم ختم ہو گیا. The terms of these treaties were restricted to 4 months only. تو اب جو بچی ہوئی جو بھی ہے تو اس کو صرف 4 مہینے ہی ہے، 4 مہینے میں وہ ٹریٹیز ختم ہو جائے گی، چاہے اس کا کتنا بھی لمبا ٹائم. As for those whose term of peace ended at a specific date later than the 4 months، تو کسی کا 4 مہینے کے بعد تھوڑا ٹائم سمجھو اوپر گیا ہے، then their treaties would end when their terms ended. تو وہ جن کے ساتھ پیس کا، امن کا مطلب معاہدہ کیا ہوا ہے، تو وہ اگر کچھ تھوڑا وقت اوپر بھی جاتی ہے، اگر وہ مشرکین کے ساتھ ہی ہے تو وہ جب وہ ختم ہوگا تو ساتھ ہی وہ بھی مطلب ختم ہو گیا، یعنی 4 مہینے سے اوپر تھوڑا گیا بھی تو اس کے بعد بھی جب وہ ختم ہوگا تو بس وہ ختم پھر. نو میٹر ہاؤ لانگ آفٹر ورڈس، اس کے بعد چاہے کتنا بھی لمبی ٹریٹی ہو وہ ختم. فار اللہ سیڈ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ. یہ سورہ مطلب توبہ کی ہی سورہ نمبر 9 کی آگے 4 آیت جو ہے نا اس میں ہے یہ. So fulfill their treaty for them until the end of their term. تو ان کے ساتھ معاہدے کو ختم کرو جب ان کا وقت ختم کا جو بھی ٹرم ہے جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں تک، یعنی تب اس کے بعد پھر ختم ہے. So whoever had a covenant with Allah's messenger، جس کسی نے بھی عہد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، then it would last until its period expired. تو جب اس کا جو بھی ٹائم ہے وہ جب ایکسپائر ہو جائے گا تو تب وہ ختم ہو جائے گی. This was reported from Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi and others. تو یہ ان سب سے مطلب اس کی رپورٹ ملی. We will also mention a hadith on this matter. اور اسی
مطلب میٹر کے اوپر، اسی معاملے کے اوپر حدیث بھی ہے. Abu Mashar al-Madani said that Muhammad bin Ka'b al-Qurazi and several others said کہ ان سب نے کہا The messenger of Allah sent Abu Bakr to lead the Hajj rituals on the 9th of Hijrah. یعنی 9واں سال تھا ہجری ایئر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لیڈ کرنے کے لیے، حج کے ارکان بتانے کے لیے ان کو بھیجا. He also sent Ali bin Abi Talib رضی اللہ عنہ with 30 or 40 آیت from براءۃ توبہ. اور پھر انہوں نے بعد میں جب آیتیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا، ان کے ساتھ 30 یا 40 آیتیں سورہ توبہ کی ساتھ میں ان کی دی گئی. And he recited them to the people، اور حضرت علی نے اس کو تلاوت کی ان 30-40 آیت کو لوگوں کے سامنے. Giving the idolaters 4 months، تاکہ مشرکوں کو جو 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے during which they freely move about in the land، اس 4 مہینے کی مہلت کے اندر اندر تم کو جو بھی چلت پھرت کرنا ہے کر لو زمین پہ، بعد میں چھوڑنا ہے. He recited these آیات، اور انہوں نے حضرت علی نے ان آیت کو تلاوت کی on the day of عرفہ، یعنی 9th of ذو الحجہ، اور وہ عرفات کا دن تھا جہاں سارے حاجی جمع ہوتے ہیں، اور 9th یعنی ذو الحجہ کی مطلب 9ویں تاریخ جو عرفات کا دن ہے اس دن. The idolaters were given 20 more days till the end of ذو الحجہ، تو جو مشرکین لوگ تھے ان کو ذو الحجہ کے بھی 20 دن زیادہ دیے گئے، اور ساتھ میں محرم، صفر، ربیع الاول and 10 days from ربیع الثانی، تو اس میں سے 10 دن ان کو دیے گئے. He proclaimed to them in their camping areas، تو جہاں جہاں سب تھے، جو بھی الگ الگ جتنے بھی قبیلے کے لوگ آتے کیمپنگ کرتے، تو ان تمام جگہوں پہ جا جا کے انہوں نے یہ پوری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی حضرت علی نے. No mushrik will be allowed to perform Hajj after this year، کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک جو ہے اس کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے. Nor a naked person to perform طواف around the house، اور نہ ہی کوئی برہنہ نیکڈ انسان کوئی بھی طواف نہیں کر سکتا اللہ کے گھر کا. So Allah said وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. But know، جان لو that you cannot escape from the punishment of Allah، یہ جان لو کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. And Allah will disgrace the disbelievers، اور اللہ کافروں کو ذلیل کر کے رہے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب